فتیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں جناب رسالت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو عرض کی سرکار علیہ السلام آپ کی شفاعت کا طلبگار. خواب میں پیارے آقا کی زیارت کی, آقا کی بارگاہ میں عرض کیا آقا آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو. سبحان اللہ. کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. درود پاک پڑھ لیجیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مذکور ہے کہ رات کا پچھلا پہر تھا, سارے کا سارا مدینہ نور میں ڈوبا ہوا تھا. اہل مدینہ رحمت کی چادر اوڑھے محو خواب تھے. اتنے میں مؤذن رسول اللہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرکیف صدا مدینہ منورہ کی گلیوں میں گونج اٹھی. اور صدا کیا تھی؟ آج نماز فجر کے بعد مجاہدین کی فوج ایک عظیم مہم پر روانہ ہو رہی ہے. مدینہ منورہ کی مقدس بیویاں اپنے شہزادوں کو جنت کا دلہا بنا کر فوراً دربار رسالت میں حاضر ہو جائے. ایک بیوہ صحابیہ اپنے 6 سال کے یتیم شہزادے کو پہلو میں لٹائے سو رہی تھی. حضرت سیدنا بلال کا اعلان سن کر چوک پڑی, دل کا زخم ہرا ہو گیا. یتیم بچے کے والد گرامی گزشتہ برس غزوہ بدر میں شہید ہو چکے تھے. ایک بار پھر شجر اسلام کی آبیاری کے لیے خون کی ضرورت درپیش تھی, مگر ان کے پاس 6 سال کے مدنی منع کے علاوہ کوئی اور نہ تھا. سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امڑ آیا. آہوں اور سسکیوں کی آواز سے اس مدنی منع کی آنکھیں کھل گئی. ماں کو روتا دیکھ کر بے قرار ہو کر کہنے لگا ماں کیوں روتی ہو؟ ماں مدنی منع کو اپنے دل کا درد کیسے بیان کرتی, کیسے سمجھاتی. اس کے رونے کی آواز مزید تیز ہو گئی. ماں کی گریہ بازاری کے تاثر سے مدنی منع بھی رونے لگا. ماں نے مدنی منع کو بہلانے کی کوشش شروع کی, مگر وہ ماں کا درد جاننے کے لیے بضد تھا. آخر کار ماں نے اپنے جذبات پر بکوشش تمام قابو پاتے ہوئے کہا بیٹا ابھی حضرت سیدنا بلال نے اعلان کیا ہے کہ مجاہدین کی فوج میدان جنگ کی طرف روانہ ہو رہی ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو طلب فرمایا ہے. کتنی وقت بیدار ہے وہ مائیں جو آج اپنے نوجوان شہزادوں کا نذرانہ لیے دربار رسالت میں حاضر ہو کر اشک بار آنکھوں سے التجا کر رہی ہوگی یا رسول اللہ ہم اپنے جگر پارے آپ کے قدموں پر نثار کرنے کے لیے لائی ہیں. آقا ہمارے ارمانوں کی حقیر قربانیاں قبول فرما لیجئے. سرکار عمر بھر کی محنت وصول ہو جائے گی. اتنا کہہ کر ماں ایک بار پھر رونے لگی اور بھرائی ہوئی آواز سے کہا کاش میرے گھر میں بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا اور میں اپنا نذرانہ شوق لے کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی. مدنی منع عمر کیا تھی 6 سال. مدنی منع ماں کو پھر روتا دیکھ کر مچل گیا اور اپنی ماں کو چپ کرواتے ہوئے جوش ایمانی کے جذبے کے ساتھ کہنے لگا میری پیاری ماں مت رو, مجھی کو پیش کر دینا. ماں بولی بیٹا تم ابھی کم سن ہو, چھوٹے ہو, میدان کارزار میں دشمنان خونخوار سے پالا پڑتا ہے, تم تلوار کی کاٹ برداشت نہیں کر سکو گے. مدنی منع کی ضد کے سامنے بالآخر ماں کو ہتھیار ڈالنا پڑے. نماز فجر کے بعد مسجد نبوی شریف کے باہر میدان میں مجاہدین کا ہجوم تھا. ان سے فارغ ہو کر سرکار علیہ السلام واپس تشریف لا ہی رہے تھے کہ ایک با پردہ پوش خاتون پر نظر پڑی جو اپنے 6 سالہ مدنی منع کو لیے ایک طرف کھڑی تھی. شاہ شیریں مقال, صاحب جود و نوال, شہنشاہ خوش خصال, محبوب رب ذوالجلال آقائے بلال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال کو آمد کا سبب دریافت کرنے کے لیے بھیجا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب جا کر نگاہیں جھکائے
آنے کی وجہ دریافت کی۔ خاتون نے بڑھائی ہوئی آواز سے جواب دیا، آج رات کے پچھلے پہر آپ اعلان کرتے ہوئے میرے غریب خانے کے قریب سے گزرے تھے۔ اعلان سن کر میرا دل تڑپ اٹھا۔ میرے گھر میں کوئی نوجوان نہیں تھا جس کا نذرانہ شوق لے کر حاضر ہوتی، فقط میری گود میں یہی ایک 6 سالہ یتیم بچہ ہے جس کے والد گزشتہ سال غزوہ بدر میں شہید ہو چکے ہیں۔ میری زندگی بھر کی پونجی، میری زندگی بھر کی کمائی یہی ایک بچہ ہے جسے سرکار علیہ السلام کے قدموں پر نثار کرنے کے لیے لائی ہوں۔ حضرت سیدنا بلال نے پیارے مدنی منع کو گود میں اٹھا لیا اور بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہوئے سارا ماجرا عرض کیا۔ سرکار علیہ السلام نے مدنی منع پر بہت شفقت فرمائی، مگر کمسینی کے سبب میدان جہاد میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ اے میرے پیارے محترم اسلام کو دیکھا آپ نے مدنی منع کا جوش ایمانی، اللہ اللہ پہلے کی مائیں، اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام سے کس قدر والیہانہ محبت کرتی تھی، جو لوگ اپنے جگر پاروں کو بے وفا دنیا کی دولت کے اصول کے خاطر اپنے شہر سے دوسرے شہر بلکہ دوسرے ملک تک میں اور وہ بھی برسوں کے لیے بھیجنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر اپنے ہی شہر میں جو نیکی کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، درس و بیان کے سلسلے ہو رہے ہوتے ہیں، اگر ہمارے ہی شہروں میں اجتماع ہوتے ہیں تو ماں باپ ہی روک لیتے ہیں۔ اے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، مدنی قافلے کی بات کی جائے تو ماں باپ کے سر پر گویا کہ پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، کہاں جائے گا؟ قافلے میں جائے گا۔ 3 دن کی بات کرے، 12 دن کی بات کرے، 1 ماہ کے قافلے کی بات کرے تو ماں باپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ کہاں جائے گا؟ دین کے لیے قافلے میں جائے گا، اجازت نہیں ملتی۔ اور یہی اولاد جب بڑی ہوتی ہے، پاسپورٹ ویزے بنتے ہیں، دیگر کنٹریوں میں دیگر ممالک میں جانے کے لیے اپلائی کرتے ہیں، 3 سال کا ویزا ملتا ہے۔ ماں باپ بڑی حسرت سے کہتے ہیں 3 سال کیا ہوگا 3 سال میں؟ کم از کم 5 سال کا ویزا تو ملتا، آنے جانے کا خرچہ ہی پورا نہیں ہوگا اس میں۔ تو دنیا کمانے کے لیے 3 سال کم پڑ رہے ہیں، اور دین کی بات کرے، راہ خدا کے سفر کی بات کرے تو 3 دن بہت زیادہ رکھتے ہیں، پہاڑ رکھتے 3 دن کے لیے جائے گا۔ پہلے کی مائیں، اللہ 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 ان ماؤں کا صدقہ ہماری اسلامی بہنوں کو عطا کرے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو ایسے مدنی منوں کا جو جوش تھا، اللہ اس میں سے کچھ حصہ نصیب کرے کہ اسلام سے کیسی محبت تھی، دین سے کیسی محبت تھی۔ کم سنی کا عالم ہے، لیکن ماں سے کیا کہا کہ مجھے پیش کر دینا۔ میدان کارزار میں جانے کے لیے تیار ہو گئے، دشمنان فقار سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو گئے۔ وجہ کیا؟ جوش ایمانی، ایمان کی طاقتیں بڑی مضبوط تھی۔ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر کار وہ کون سا جذبہ تھا جس نے ہر مرد اور عورت بلکہ بچے کو اسلام کا شیدائی بنا دیا تھا؟ وہ کامل الایمان مومن تھے اور جوش ایمانی کے جذبے سے سرشار تھے، اور آج کا مسلمان اکثر کمزوری ایمان کا شکار ہے۔ ان کے پیش نظر ہر دم اللہ و رسول کی رضا ہوا کرتی تھی، مگر ہائے افسوس آج کے مسلمانوں کی اکثریت اب اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتی، اور وہ اللہ و رسول کی محبت سے سرشار تھے۔ اور ہائے ہماری بد نصیبی کہ آج کے مسلمانوں کی بھاری اکثریت دنیا کی محبت میں مستغرق ہے۔ وہ اعلیٰ کردار کے مالک ہوا کرتے، مگر آج کے اکثر مسلمان فقط گفتار یعنی باتوں کے غازی بن کے رہ گئے۔ ہم نے دنیا کی محبت میں ڈوب کر رضائی الہی کے کاموں سے دور ہو کر اپنی زندگیوں کو گناہوں سے آلود کر کے اپنے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کے سانچے میں خود کو ڈھالنے کے بجائے اغیار کے فیشن کو اپنا کر اپنی حالت خود اپنے آپ بگاڑ لی۔ دیکھیں مسلمانوں کے حالات، مسلمانوں کے معاملات، اللہ اللہ، دشمن دیکھ کر بھی مسکراتا ہوگا، ہنستا ہوگا مسلمانوں کی کم عقلی پر، کہ ہمارے جتنے ہتھ کنڈے تھے، جتنی ہماری پلاننگ تھی، وہ پلاننگ پوری ہوتی بھی نظر آ رہی۔ آج دین کے لیے، اسلام کے لیے ہماری قربانی کیا ہے؟ ہم نے دیا کیا ہے؟ دین نے ہمیں بہت کچھ دیا، اسلام نے ہمیں بہت کچھ دیا، لیکن اس اسلام کے خاطر ہم نے کیا کیا؟ آج وقت کی قربانی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں،
قربانی دینے والے کتنے آج وقت دین کے لیے وقت نکالنے والے کتنے؟ ہر ایک کو بس ایک ہی بڑی ہے، ایک ہی، اب تو بس ایک ہی دونے مال کماؤ۔ لاک ڈاؤن میں 4 مہینے 5 مہینے دکانیں بند رہی، مارکیٹ بند رہی، جیسے لاک ڈاؤن نارمل ہوا ایک ریس لگی ہوئی تھی، کور کرنا ہے، نقصان ہو گیا، کاروبار بند ہے، مال رہ گیا، بس بندہ اسی میں لگا ہوا۔ لیکن اس لاک ڈاؤن کے دوران نمازوں کی جو کمی رہی، مسجدوں میں جو اجازت نہیں تھی، 5 وقت کی نمازیں باجماعت نہیں پڑھ سکے، تلاوت قرآن صحیح انداز میں نہیں کر سکے، رمضان میں تراویح نہیں پڑھ سکے، تو کیا ایک جوش جاگا کہ چلے لاک ڈاؤن نارمل ہوا مسجد آباد کریں۔ جب لاک ڈاؤن تھا تو مسجدوں میں روکا جا رہا تھا، باقاعدہ تالے لگانے پڑ رہے تھے، تو بھیڑ آ رہی تھی، جبکہ بھیڑ جمع نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اب جب نارمل ماحول ہوا تو دنیا لگی پڑی اسی دنیا کو کمانا۔ تو آج مسلمانوں کے حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں، مسلمانوں کی حالت ایسی ہو چکی ہے، تو کہتے ہیں نا بھوکے بھیڑیے جس طرح کھانے پہ ٹوٹتے ہیں، اس طرح دشمنان خدا، دشمنان دین کہ مسلمانوں پر چپٹ رہے ہیں۔ کوئی ایک دسترخوان مسلمانوں کا بنا ہوا اور ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، ہر طرف سے لوٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ لیکن غیرت ایمانی کہاں سے لائے؟ جوش ایمانی کہاں سے لائے؟ کہاں سے لائے وہ جذبہ جو صحابہ کا تھا، جو اولیاء کا تھا، جو بزرگان دین کا تھا؟ آج ہمارا بس وہی ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے۔ پیارے محترم اسلامی، واقعی میں بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے۔ جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے سے نہ قسمت سے گلا ہے۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کے بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ ہم نیک ہیں یا بد ہیں بالآخر ہے تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے۔ تدبیر سمجھنے کی ہمارے نہیں کوئی، بس ایک دعا تیری جو مقبول خدا ہے۔ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ کیسا وقت چل رہا ہے، کیسا نازک دور ہے، کیسے حالات ہیں، کیسے معاملات ہیں۔ آج بھی اگر ہم نہیں جاتے، دین کے لیے قربانی نہیں دی، نماز کی دعوت دینے کے لیے قربانی نہیں دی، وقت کی قربانی نہیں دی، تو وہی ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا۔ چلے ہم جیسے تیسے زندگی گزار لیں گے، لیکن کبھی اپنے اولاد کے مستقبل کے بارے میں بھی دیکھیں۔ آج اگر ہم نے قربانی نہیں دی تو ہماری نسلیں کہیں ایسا نہ ہو کہ غلامی کی زنجیریں ہو ان کے پاس، غلاموں والی زندگی گزار ہوئی، کہیں ایسا نہ۔ حالات تو یہ بنتے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ساتھ مل کر دین کا ایسا کام کریں۔ اسلام میں ہے، اسلام کا کچھ نہ کچھ تو حق ادا کریں۔ چلے صحابہ کی طرح، وہ تو صحابہ کا ہی حصہ تھا کہ وہ اپنا ہی کام کر گئے، وہ اپنا حصہ لے گئے، لیکن ہم تھوڑی تو دین کے لیے قربانی دے سکتے، وقت کی قربانی دے سکتے۔ تو لاک ڈاؤن کے دوران بہت کچھ نقصان ہوا، اور وہیں بندے کے عقائد، عمل میں، تقوی میں بڑی کمی آئی، کیونکہ بندہ فرصت میں تھا، کیا کام تھا اس کے پاس؟ مارکیٹ بند ہے، دکان بند ہے، کہاں ہے وہ؟ گھر پہ ہے۔ ایک تو فرصت، دوسرا وقت ہی وقت ہے اس کے پاس، تیسرا نیٹ اور انٹرنیٹ فری۔ اب اس کی روحانیت نے جو گھر سے باہر نکل گئی، اس کی روحانیت کیا کیا نہیں ہوا ہے۔ بندہ اکیلا تھا گھر پہ، تنہائی بھی ہے، اور بھی بہت سارے معاملات۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی نے ایک ایسا عزم کیا ہے، اگر اس میں ہم مل کر ساتھ دے دیں کہ لاک ڈاؤن میں جو نیکیوں کی کمی تھی، جو ہماری روحانیت تباہ و برباد ہوگی، روحانیت بڑھانے کے لیے، علم میں اضافے کے لیے، نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے، ہماری ہند مشاورت میں، یعنی ہمارے ہند کی جو کمیٹی بنی ہے، اس کمیٹی نے یہ طے کیا کہ 1 فروری سے پورے ہندوستان میں 1 ماہ کے قافلے سفر کریں گے۔ پورے ہندوستان میں ایک ساتھ A to Z ذمہ داران
رائے خدا کے مسافر بنیں گے، نیکی کی دعوت عام کریں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے. ورنہ لوگوں سے ملے نا تو اس طرح کے تاثر ملتے ہیں. لاک ڈاؤن سے پہلے بعض جماعت نماز کا بڑا لوگوں کو شوق تھا، لیکن اب نہیں رہا. گھر پہ پڑھ لیتے تھا. تو گھر پہ تو علماء نے اس وقت اجازت دی تھی جب نہیں جا سکتے تھے، اب تو نارمل ہے نا. لیکن وہ جو عادت تھی اتنی آسانی سے نہیں چھوٹ رہی. مسجدوں میں نمازیوں کی کمی، اور حالات ایسے ہیں، قریب آپ جانتے ہوں گے آگر پچھلے مہینے جانا ہوا. آگر کے حالات دیکھ کر تو بس اللہ کرے کہ کیا کیا جائے. عصر کی نماز ایک مسجد میں پڑھی، یقین مانے صرف دو نماز، امام صاحب میں تھا اور دو نماز. عشاء کی نماز دوسری مسجد میں جا کے پڑھی، پتہ بڑا نماز ہی نہیں آتے ہیں. امام صاحب نے کہا کبھی کبھی مجھے اکیلے پڑھنا پڑتا، آج آپ ایک چلو اپنے دونوں پڑھ لیتے ہیں. یہ حالات ہے ہمارے بڑے ضلعوں کے. گاؤں کھڑوں میں کیا ہو رہا ہوگا، چھوٹے چھوٹے علاقے قصبوں میں کیا ہو رہا. اللہ کے گھر ویران ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم سوچتے مسلمان آباد کیسے ہوں گے. نہیں ہو سکتا. دین کے لیے قربانی دینا پڑے گی. آج دنیا کے لیے کتنی قربانی بتا. صبح 8 سے لے کر شام 8 بجے تک 12 گھنٹے تک کولو کے بیل کی طرح چل رہا ہے. چلے جا رہا ہے بس مال کمانا، کاروبار بڑھانا. کیا کر لیں گے بھائی، کیا کر لیں گے؟ کہاں لے جائیں گے بات، کہاں لے جائیں گے دکان. تو ہمیں ان مسجدوں کی آباد کاری کے لیے اپنا ذہن بنانا پڑے گا. آج 16 تاریخ ہوئی، تقریباً 15 دن. ہم اگر چاہیں ایک ایک ماہ کے قافلے اگر ہمارے ایک ایک مسجد میں اگر سفر کیے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے مسجد آباد ہو. دعوت اسلامی مسجد آباد کرو تحریک میں بھی چلا رکھی دعوت اسلامی. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات، اور ہم بھی اپنے آپ کو ایک ماہ کے لیے تیار کر لیں، ورنہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. جب سب کچھ آنکھوں کے سامنے سے جاتا ہوا نظر آئے گا نا، اس وقت حسرت ہوگی کاش ہم دین کے لیے کچھ قربانی دے دیتے، کاش ہم اپنا وقت قربان کر دیتے، آج فائدہ ہو جاتا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. نیت فرما لیجیے ایک ماہ کا قافلہ 1 فروری سے